اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی بعثت کے مقاصد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام اور ان کی حسرت کا بیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم کے بارے میں شکایت، اور یہ تمام موضوعات پر بات ہوگی ان تمام موضوعات پر بات ہوگی سورۃ الفرقان کی روشنی میں۔ تو ہم سورۃ الفرقان کا مطالعہ کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی 25ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا زیادہ تر حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ اس کا مدینہ میں نازل ہوا۔ یہ 18ویں پارے میں ہے اس کے آخر میں، اور اس کا کچھ حصہ 19ویں پارے میں بھی ہے۔ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے مائی چینل تعلیم منزل۔ یہ پیورلی ایک ایجوکیشنل چینل ہے جس میں تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے۔ اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، بائیو، کمپیوٹر اور دیگر مضامین کے لیسن موجود ہیں۔ آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے، اساتذہ اکرام خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں، انہیں اپنی کلاسوں میں ان اسباق کو استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ ان کو استعمال کریں، اور اسی طرح اس چینل کو مزید آگے بڑھائیں۔ اس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت ہے۔ اس مقصد میں آپ اس چینل کا اور میرا ساتھ دیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی بعثت کے مقاصد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو سورہ فرقان میں بیان کی گئی ہے، اور ان کی بعثت کے، ان کے نزول کے، ان کی نبوت کے جو مقاصد ہیں، ان کی بات صرف سورۃ الفرقان کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ باقی پورے قرآن پاک میں بہت سی مقامات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں ہم صرف سورۃ فرقان میں ان کی شان کے بارے میں اور ان کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے اور ان کی شان بھی یہ ہے کہ تمام جہاں والوں کو خبردار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیراً کہا گیا ہے، خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا، وارن کرنے والا، ڈرانے والا، آئندہ کے خطرات سے، آئندہ کے معاملات کے بارے میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو مشکلات آ سکتی ہیں، اور قیامت کے دن آخرت میں جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، اور لوگوں کو اللہ کی بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کے سائے میں آنے اور اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس حوالے سے آپ کو نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا کہا گیا۔ نمبر 2، قرآنی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانا، یعنی اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، ان کے علاوہ یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچائیں۔ قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنا۔ قرآن ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دلائل ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ علم ہے، اس کے اندر وہ تمام طریقے بتائے گئے ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسلام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے خوشخبری دینا اور خبردار کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور آپ کی اعلیٰ شان بھی ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ انہیں بشیر کا بھی خطاب دیا گیا اور انہیں نذیر بھی کہا گیا، یعنی وہ انسانوں کو خوشخبری دینے والے بھی ہیں کہ جو اچھے کام کریں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے، ان کے احکامات کی پابندی کریں گے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن جو اس کے برخلاف کریں گے ان کے برے انجام کے لیے ان کو خبردار کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد بھی تھا۔ اپنے رب کی طرف راستہ دکھانا، اصل راستہ، صحیح راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ شان ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے
کہ وہ پوری انسانیت کے لیے، سارے زمانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے طور پہ ان کو بھیجا گیا۔ اپنے رب پر غیر متزلزل بھروسہ کرنا اور سکھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر غیر متزلزل بھروسہ تھا، اور ان کا مقصد بعثت بھی یہ تھا کہ آپ اس اللہ پر جو غیر متزلزل بھروسہ ہے اس کو آگے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی بعثت کا مقصد کہ آپ اپنے رب کی حمد کریں، اپنے رب کی تسبیح کریں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھائیں۔ انسانوں کی کردار سازی کرنا اور انہیں اللہ کے خاص بندے بنانا۔ اللہ کے خاص بندے جن کا ذکر سورہ فرقان میں کیا گیا ہے، اس طرح کے انسان تیار کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ایک مقصد بھی تھا۔ انسانوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ رب تمہاری عبادتوں اور تمہارے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی شان بلند ہے، اللہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہستی ہیں۔ انسان چاہے ان کی عبادت کریں یا نہ کریں، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کی شان اتنی اعلیٰ اور اتنی بلند ہے کہ ہماری تعریفوں سے، ہماری عبادتوں سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے التجائی کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا کہ اللہ جو ہے اس کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، اس کے اصولوں کو توڑیں گے تو سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے خبردار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا کہ لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں کہ یہ غلط حرکتیں چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، دنیاوی خداؤں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے کچھ اعتراضات کیے تھے، وہ اعتراض ہم بیان کرتے ہیں اب، اور ان کے اعتراضات کا جو جواب ہے جو سورہ فرقان میں دیا گیا اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کیا کرتے تھے؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کہ نبی جو ہے وہ کیسا ہے؟ یہ تو ہماری طرح ہے، جو کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا۔ ان کے خیال میں کوئی ایسی ہستی آنی چاہیے تھی جو نہ کھائے پیے اور نہ چلے پھرے، یعنی وہ کوئی ایسی ہستی ہو جو انسانوں سے مختلف ہو۔ تو اس کا اعتراض کا جواب جو ہے یہ دیا گیا، یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو نبی اور رسول بھیجے گئے وہ سب کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ آیت نمبر 20۔ یعنی یہ اعتراض جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑا بودا اور بڑا کمزور اعتراض ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت ہود کا ذکر کیا گیا، اور اس طرح مختلف قوموں کا ذکر اس میں کیا گیا۔ تو ان کے جتنے نبی تھے، جتنے رسول تھے، وہ سب کھاتے پیتے بھی تھے اور انسانوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ دوسرا اعتراض جو مشرکین نے اٹھایا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے جو لوگوں کو ڈراتا اور خبردار کرتا؟ یعنی یہ کیسے نبی ہیں؟ ان کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کو ڈراتا، ان کے ساتھ رہتا، لوگوں کو خبردار کرتا۔ تو یہ کیسے نبی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے؟ اس اعتراض کا جواب سورہ فرقان میں یہ دیا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے کہ ان کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا، یہ مغرور اور متکبر ہو گئے ہیں اور یہ سرکش ہو گئے ہیں اور اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو ہمیں سمجھاتا، خبردار کرتا۔ یہ کوئی اتنے معتبر، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا جاتا؟
نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ان متکبر اور مغرور لوگوں کو سمجھاتا، ان کو خبردار کرتا. یہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے کوئی فرشتہ ساتھ جو ہے بھیج دیا جاتا. جس دن ہاں فرشتے بھیجے جائیں گے، جس دن اللہ فرشتوں کو بھیجے گا اور یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی. اس دن انہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس دن چھپتے پھریں گے اور آرزو کریں گے کہ کوئی چھپنے کی جگہ انہیں مل جائے. یعنی یہ جو فرشتے ایک کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ فرشتے آئیں گے، لیکن جس دن آئیں گے اس دن یہ چھپتے پھریں گے اور کوئی پناہ ڈھونڈیں گے، کوئی آوٹ ڈھونڈیں گے کہ کہیں ہم جائیں اور چھپ جائیں. اور بادلوں سے آسمان پھٹے گا اور بادلوں کی شکل میں وہ فرشتے جو ہیں اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے، لیکن یہ کوئی اس دن ان کے لیے کوئی یہ خوشی کی بات نہیں ہوگی. یہ ایک فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہزاروں فرشتے آئیں گے، لیکن ان کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. یہ تو اس دن چھپتے پھریں گے. تیسرا اعتراض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، جس رب کی طرف سے اس نبی کو بھیجا گیا، ہم اپنے اس رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یعنی یہ رب جو ہے کیسا ہے کہ ہم بھی تو اس کو دیکھیں. تیسرے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کو غرور و تکبر ہے. یہ مغرور ہیں، یہ متکبر ہیں کہ ہم بھی گویا اتنے ہی اہم ہیں کہ ہم بھی رب کو دیکھ لیں. یہ کو اتنے اہم ہیں، اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا امپارٹنس دے رہے ہیں کہ ہم بھی رب کو دیکھیں. رب تو بہت بڑی ذات ہے، اس کو تو یہ نہیں دیکھ سکتے. یہ سراسر اللہ سے بغاوت و سرکشی ہے. یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ ہم رب کو دیکھ لیں، یہ مطالبہ جو ہے، یہ اعتراض جو ہے، یہ بغاوت اور سرکشی کی نشانی ہے. جس دن ان کا رب ان کی طرف قصد کرے گا، اس دن ان کے سارے تکبر اور غرور خاک میں مل جائیں گے. اللہ ان کی طرف قصد کرے گا، اللہ ان کی طرف آئے گا، لیکن ان کے سارے تکبر اور غرور مٹ جائیں گے اور ان کے سارے اعمال ہوا میں خاک کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے. اور وہ دن ان نہ ماننے والوں کے لیے بہت سخت ہوگا. تو یہ اعتراض کہ اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے، رب کو ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے، یہ اصل میں مغرور ہو گئے ہیں، متکبر ہو گئے ہیں. اور جس دن اللہ ان کی طرف قصد کرے گا، اللہ ارادہ کرے گا ان کی طرف، تو یہ تکبر و غرور سب مٹ جائے گا اور ان کے جو اعمال ہیں جن کے اوپر یہ بڑے نازاں ہیں، ان کو ہوا بنا کے، ذرات بنا کے اڑا دیا جائے گا. ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. چوتھا اعتراض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، ان کے لیے کوئی خزانہ ہوتا یا ان کے پاس کوئی ایسا باغ ہوتا جس سے وہ کھاتے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑا باغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہیں. یہ اعتراض جو ہے، اس کا جواب کیا دیا گیا سورہ فرقان میں؟ یہ اعتراض انتہائی بودہ ہے. یہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں سیدھی سادی بات سمجھ نہیں آتی. نبی کو بھیجنے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دولت اور اپنے سرمایے کے زور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں بلکہ کئی باغات عطا کر دیتا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوتی اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دیتا. نبی کی بعثت کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جاگیرداری اور اپنی سرمایہ داری کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کرتا پھرے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات جو ہیں دیے جاتے اور ان کو ایسے باغات دیے جاتے جن کے نیچے نہریں بہتی، اور ایسے محلات دیے جاتے، بہت بڑے بڑے محلات ان کے لیے بنا لیے جاتے. لیکن نبی کی بعثت کا یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کو یہ اس طرح لوگوں کو نہیں سمجھانا، بلکہ اللہ کے جو پیغام ہے اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا ہے. دولت سے اور سرمایہ سے، مال و دولت سے اور جاگیرداری سے لوگوں کو متاثر کرنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ اعتراض بھی رد کر دیا گیا. پانچواں اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیا گیا، یہ سحر زدہ ہیں، جادو زدہ ہیں، ان پر جادو کیا گیا ہے، یہ جادوگر ہیں گویا کہ. تو پانچویں اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اعتراض بھی انتہائی کمزور ہے، اعتراض کرنے والے گمراہ ہیں اور عقل و سمجھ سے آ رہی ہیں. جو بندہ عقل جس کے اندر نہ ہو، سمجھ نہ ہو، وہ اس طرح کے اعتراض کرتا پھرتا ہے. یہ ظالم ہیں کیونکہ یہ بے جا اعتراض کرتے ہیں.
ये ऐसे एतराज़ हैं जो बिल्कुल बेजा हैं, बूदे हैं। सूरह असरा में इसका जवाब दिया गया है कि शायर और मजनू तो सिर्फ इस नबी को नहीं कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शायर और मजनू नहीं कहा गया, बल्कि इससे कबल फ़रऊन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जादूज़दा कहा था। तो साबका रवायात भी हैं कि साबका अक़वाम जो हैं वो भी अपने नबियों को जादूगर या सहरज़दा कहती रही हैं। तो ये कोई नया एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल कमज़ोर एतराज़ है। ऐसा नहीं है, जब कफ़ार के पास कोई दलील और कोई उनके पास अकल की बात नहीं होती तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात इस तरह के लगाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हम बात करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम और उनकी हसरत का बयान। ये लोग जो एतराज़ उठाते थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने अंजाम को देखेंगे और उन्हें बड़ी हसरत होगी अपने इन बातों पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने और उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उन्हें जंजीरों से जकड़ कर जहन्नम में डाला जाएगा, जहाँ वो मौत को पुकारेंगे, मगर उनसे कहा जाएगा कि एक मौत को नहीं बल्कि कई मौतों को पुकारो। यानी वो दुख और तकलीफ़ और उस अजियत से निकलने के लिए कहेंगे कि काश हम मर जाएं, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। और एक मौत आ भी जाए तो उनका ये दर्द और दुख जो है वो ख़त्म नहीं होगा। उनसे कहा जाएगा एक मौत से क्या बनेगा, तुम कई मौतों को पुकारो, बार बार मरने की आरज़ू करो, तो भी तुमसे ये तकलीफ़ और ये दुख और ये अजियत जो है दूर नहीं की जाएगी। ये जो एक फ़रिश्ते का मुतालबा करते हैं कि नबी के साथ क्यों नहीं आया जब अल्लाह आसमान को फाड़ कर फ़रिश्तों को उतारेगा, तो ये लोग बेबस हो जाएंगे और हसरत से अपने हाथ काटेंगे और ये कहते फिरेंगे ऐ काश हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होता और उनका रास्ता इख्तियार किया होता। उस वक्त वो हसरत करेंगे, उस वक्त वो परेशानी का इज़हार करेंगे और इतने ज़्यादा परेशान होंगे कि अपने हाथों को काटेंगे अपने दांतों से और ये कहेंगे कि काश हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होता और हमने उनका रास्ता इख्तियार किया होता। तो बहुत ज़्यादा उनको बड़ी सज़ा मिलेगी, उनको जंजीरों से बांध के जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जहन्नम उन्हें देख के भड़केगी और चिंगाड़ेगी और इनको उस जहन्नम में धकेला जाएगा और वहाँ से कोई राह फरार नहीं होगी। और फरिश्ते जब नाज़िल होंगे तो उस वक्त ये छुपते फिरेंगे और हसरत करेंगे कि काश हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होता, हमने उनका कहना माना होता, हमने उनका रास्ता इख्तियार किया होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने कौम के बारे में अल्लाह से ये शिकायत है होगी क़यामत के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपने कौम के बारे में ये शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, इस कुरान को छोड़ दिया था, महजूरा यानी कुरान को छोड़ दिया था। सूरह फुरकान में आयत नंबर 30 है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। अब ये कुरान का छोड़ना कैसे है? कुरान को छोड़ने से मुराद कुरान पर अमल करना छोड़ देना है। यानी कुरान हम पढ़ते भी हैं, सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, सवाब तो हमें मिलता है, एक एक हर्फ की 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी शिकायत करेंगे कि ये कुरान जो है जिस मकसद के लिए उतारा गया था, जो मैं इनके दरमियान छोड़ के आया था, इन्होंने इस कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। ये कुरान अमल के लिए आया था, लेकिन हम अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में कुरान के हदायत और तालीमात पर अमल नहीं करते। गोया कि हम कुरान को अपनी अमली ज़िंदगियों से खारिज कर चुके हैं और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत होगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से कहेंगे कि मेरी ये कौम जो थी, मेरी ये उम्मत जो थी, इसने कुरान को छोड़ दिया था। तो आइए हम ऐद करते हैं कि हम कुरान के साथ जुड़ जाएं, हम इसे समझने की कोशिश करें और हम इस पर अमल करने की कोशिश करें। हम जो कुछ कुरान में पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। और जब तक हम इस कुरान पर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आज जिन मौज़ूआत पर बात की हमने, उसमें ज़्यादातर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी बेइज्जत का मकसद क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کی حسرت کا جو بیان ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ کے حضور کہ قرآن کو میری امت نے، میری قوم نے چھوڑ دیا تھا، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اور یہ تمام باتیں ہم نے سورہ فرقان کی روشنی میں کی ہیں۔ سورہ فرقان جو 25 نمبر صورت ہے، آئیے ہم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔